اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کلاس میں آج ہم 253 سے 257 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے، اور پاروں کی تقسیم کے لحاظ سے دیکھیے تو الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم تیسرا پارے کے آغاز سے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کلام کیا اللہ سے، ورفع بعض، اور بلند کیے بعض کے، بعضهم، ان میں سے بعض کے درجات، ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، ایک پاکیزہ روح کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے آپس میں، یہ ماں جو ہے یہ نافیہ ہے، اور نہ لڑتے آپس میں، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کفر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا، تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ اس آیت میں جو افعال جن کا ہم نے مطالعہ کیا، فضلنا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے مطلب ہیں کہ ہم نے فضیلت دی، اصل میں لفظ ہے فضلہ، اور فا، زود اور لام، اس کا روٹ ورڈ بنے گا نا، تو یہ مزید فی ہو جائے گا، اصل جو ورڈ ہے وہ فضلہ ہی ہے، فا، زود، لام، فضیلت دینا، اور فضلہ ہو گیا تو اس باب سے ہونے کا، باب تفعیل سے ہونے کا مطلب ہے بہت فضیلت دی، خوب فضیلت دی، ہم نے فضیلت دی، خوب ہم نے بزرگی دی۔ اور آپ دیکھیں پھر اسی کے ترجمے میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے بہت فضیلت دی، تو پھر اسی کے ترجمے میں یہ چیز آ جائے گی کہ حق سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، استحقاق سے زیادہ دینا، یعنی جو کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کسی کو دے دینا، اور تفضیل، باب تفضیل سے ہے یہ لفظ۔ کلمہ، اس نے کلام کیا، دیکھیں فضل اور کلمہ دونوں ایک ہی اس سے ہیں، اور تکلیم ان سے ہے یہ لفظ، تو اصل میں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح بات چیت کرنا، جس طرح ہم آپس میں بیٹھے ہوں اور ایک خوب گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا، جیسے 2 بے تکلف دوست بیٹھے ہوں تو وہ بے تکلف آپس میں خوب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو 2 گروہ ہوں جو آپس میں خوب اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے بات کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی اور اس کی شان اور اس کی فضیلت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام بندہ خدا، پیغمبر خدا، لیکن دونوں ایسے بات کر رہے جیسے بات کی جاتی ہے۔ اقتتلا، اس نے لڑائی کی، جنگ کی، آپس میں جنگ کرنا، 2 گروہوں کا آپس میں قتال کرنا، اقتتال ان سے ہے یہ لفظ جس کے معنی باہم قتال کرنے کے، یعنی 2 جماعتیں ہوں جو دونوں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ جاءت، وہ آئی، مہی، مہی ان سے ہے یہ لفظ، مجی ان سے، سوری، جاء یجیء سے بنائی، اور جاءت ہو گیا تو یہ ماضی مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ جو اسماء پڑے وہ ہیں تلکا، اسم اشارہ ہے، البینات، الف لام لگ گیا تو بینات اسم بن گیا، بینتن اس کا واحد ہے، بینات اس کی جمع ہو گئی۔ ما جو ہے وہ اس میں جو اس کا مطلب نہیں بھی آیا ہے، اصلی لفظ اس کا جو ہے، اور یہ کیا کے لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ما اسمیہ موصولہ ہے اصل میں۔ جو حرف پڑے ہم نے وہ علا اور من سے،
वाओ से, बी से का मतलब है साथ, लव का मतलब है अगर, और माँ का मतलब है नहीं। माँ जो है वो हरफ नाफिया के तौर पर भी आता है। फा का मतलब है पास, इसलिए तब, और फिर ये फा जो है ये हरूफ अतफ है। लाकिन, लेकिन इसका मतलब है लेकिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आंफिकू खर्च करो, मिम्मा उसमें से, रज़क़ना जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, मिन कबली इससे पहले, अन यअतिया के आए, यौमुन एक ऐसा दिन, ला बैउन जिसमें कोई सौदा नहीं होगा, कोई तिजारत नहीं होगी, फी ही उसमें, बै जो है वो तिजारत को कहते हैं, वला खुल्लतुन और ना कोई दोस्ती होगी, वला शफाअतुन और ना कोई सिफारिश होगी, वल काफिरूना हुमुज जालिमीन और काफर ही असल में जुल्म करने वाले हैं। इस आयत में जो अफाल हैं वो हैं आंफिकू तुम खर्च करो, इंफाक उनसे है ये लफ्ज, और याती इतियान उनसे है ये, जिसका मतलब है कि वो आए, अता याती। और अस्मा जो पड़े वो बई उन, जिसका मतलब है खरीदना बेचना, खरीदो फरोख्त हो ना, मतलब यानी बई उन का मतलब खरीदना भी होगा बेचना भी होगा। यानी वो जो अमल है ना बाहम, उसका नाम बई उन होगा, जो बाहम जिसमें कोई एक बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है। खुल्लतुन दोस्ती, गहरी दोस्ती, और खुल्ला का लफ्ज जो है ना वैसे खलवत भी हम बोलते हैं, और खुल्ला का जो लफ्ज है वो ऐसी गहरी दोस्ती, ऐसा खुलूस जो दिल में सरायत कर जाए। और याद रहे कि ये लफ्ज अल्लाह ताला ने क़यामत में के लिए इस्तेमाल किया है, कि लोगों के लिए कोई ऐसी गहरी, दुनिया में उन्होंने ऐसे गहरे दोस्त बनाए होंगे कि उनकी दोस्ती उनके दिलों में गहरी डूबी हुई होगी, लेकिन वो जो गहरा दोस्त होगा ना, खुल्लतुन, वो भी काम नहीं आएगा क़यामत के दिन, वो भी काम नहीं आएगा। हरूफ जो है वो अन, ला, नहीं, यहाँ से आयतुल कुर्सी शुरू हो जाती है, मगर हम आयतुल कुर्सी की तरतीब में जरा बाद में पढ़ेंगे। अ, जी जी, इस आयत को पहले देख लेते हैं, क्योंकि मौज़ूआत के एतबार से इंशाल्लाह हम थोड़ी सी डिवीजन करके चलेंगे। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़िन, कि ये कुछ रसूल हैं, हमने इनको एक दूसरे पर फजीलत दिया है। और इनकी फजीलत के क्या कहने, या यूं आप कहें कि इनकी फजीलतों की क्या नौइयतें हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, उनमें से कोई तो ऐसा है कि कलाम किया उससे अल्लाह ने, यानी बातें की जैसे कि बातें की जाती हैं। वरफ़अ बअज़हुम दरजात, और उनमें से बाज के दरजात बढ़ाए। व आतैना, और दिया हमने, यानी किसी के दर्जे अल्लाह ने वैसे बढ़ा दिए, किसी को ये फजीलत दी कि उससे बात की। व आतैना ईसा इब्न मरियम, और दी हमने ईसा इब्न मरियम को बय्यनात रोशन निशानियां, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उसकी मदद की रूहुल कुदुस के साथ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के तो फिर क्या कहने, कि अल्लाह ताला ने तो ये जो बिरूहिल कुदुस है, उलमा कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि या तो ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी रूह ही पाकीज़ा रूह थी, इससे मुराद खुद ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है। और ईसा अलैहिस्सलाम भी आपको पता है कि अल्लाह के पैगंबर थे, माँ की गोद में ही जो है वो उन्होंने कलाम किया था, और अल्लाह के वो बड़े खास पैगंबर थे। और बाज ये भी कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, दोनों में बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं है, तो दोनों बातें ठीक भी हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कैसी फजीलत दी, उनका दर्जा कैसा बुलंद किया कि उनको अल्लाह ने पाकीज़ा रूह दी और रोशन निशानियां दी, ऐसी खुली मोजज़ात अल्लाह ताला ने उनको दिए। ये सब बता के अल्लाह ताला कहते हैं लेकिन वलौ शाअ अल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह ताला, मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, तो वो आपस में ना लड़ते जबकि उनके पास वो रोशन निशानियां आ चुकी थी। लेकिन वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने तो आपस में इख्तलाफ किया। मन आमन व मिनहुम मन कफर, तो कोई उनमें से ऐसा था जो ईमान लाया, और कोई ऐसा था कि उसने कुफर किया। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, अगर चाहता अल्लाह तो वो आपस में ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और लेकिन अल्लाह तो करता है जो वो चाहता है।
اور اس ایک آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا عنوان جو ہم نے بنایا ہے وہ یہ کہ انبیاء کو فضیلت دینا اللہ کا اختیار ہے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اس کی کئی دلائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے عمارت بنائی اور اس میں آخری اینٹ چھوڑ دی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے اور میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انبیاء کا جو مشن تھا وہ آخری نبی نے آ کے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ آپ معراج پہ گئے تو آپ نے تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے مسجد اقصی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو نماز پڑھائی، اور ہم کئی احادیث میں آپ کی فضیلت کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ آپ اللہ کے آگے سجدے میں گریں گے اور آپ سفارش کے لیے کہیں گے، اور آپ حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ سب فضیلتیں، مگر آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اصل اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، جو ایک لہجہ اور ایک جو زبان کا انداز بیان ہے، جو ادب کا کانٹیکسٹ ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ، یعنی اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، جس طرح اس نے کسی اور ہر قوم کے لیے جو پیغمبر آتا تھا نا، ایک اصول کی بات یہاں پہ ہم سیکھ کے آگے چلتے ہیں کہ ہر پیغمبر جب آتا تھا نا تو وہ اس قوم کے لیے تو وہی پیغمبر سب کچھ ہوتا تھا نا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب پیغمبر آیا تو موسیٰ ہی ان کے لیے سب کچھ تھے، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی اپنی قوم کے لیے سب کچھ تھے۔ اسی طرح جس قوم میں داؤد علیہ السلام آئے، جس قوم کے اندر سلیمان علیہ السلام آئے، جس قوم میں پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے لیے اس قوم میں آنے والا وہ پیغمبر ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اللہ کا اختیار ہے وہ کس کو اپنے کتنا قریب کرے، کس کو تھوڑا سا پرے رکھے، اور کس کو کون سے مقام پہ رکھے۔ اس معاملے میں یہ بحثیں کرنا اور یہ اندازے لگانا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے کہ کون سا پیغمبر جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، اور ہاں اس اتنی فضیلت کو اور اس فضیلت کو ہم بیان کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ اور آپ کا بھی طرز کلام جو ہے وہ ان احادیث کو اگر ہم پڑھیں جو شفاعت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شفاعت کے نام سے ایک لمبی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ان فضیلتوں کو آپ نے خود بھی گنوایا، مگر آپ ہر اس فضیلت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو کچھ فخریہ نہیں کہتا، میں یہ فخریہ بیان نہیں کرتا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے جو اختلاف، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے تو آپس میں لڑائیاں کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس، دیکھیں ایک واضح اللہ کا حکم آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا واضح آرڈر آ گیا ہو، تو پھر لوگوں کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کا قانون اور دستور اللہ نے ایسا ہی بنایا ہوا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، کہ ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ تو اللہ کا چاہنا کیا ہے یہاں، مشیت کیا ہوگی؟ دیکھیں مشیت یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑیں۔ تو اللہ نے دنیا کا جو دستور بنایا نا، دنیا کا جو کیمسٹری بنائی ہے اللہ نے، جو دنیا کا ایک میکانزم بنایا ہے، اس میکانزم کے مطابق لوگوں کا اختلاف آپس میں ہوگا۔ جب ہم دین کو پڑھتے ہیں نا، جب ہم دین کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو پکڑ کے اس کے سیدھا کر دیں اس کو، اور اس کو اس جو ہمارے خیال میں صحیح راہ ہے نا، بس ہم اس کو اس راہ پہ ڈال دیں۔ لیکن ایسا تو آج تک نہیں ہوا، نہ کسی پیغمبر کے دور میں ہوا کہ تمام نسل انسانی پیغمبر کے لائے ہوئے راستے پہ چل پڑے، ایسا نہیں ہوا، وہ اختلاف ہمیشہ باقی رہا۔ دیکھیں مولانا مودودی اس بارے میں کیا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں
کہ مطلب یہ کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، تو اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ خدا بے بس تھا اور اس کے پاس پھر اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا زور نہ تھا، نہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کرتا اور کفر و بغاوت کی راہ چلتا اور اس کی زمین میں فساد کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ اختیار کی آزادی چھینے اور انہیں خاص ایک ہی روش پر چلنے پر مجبور کرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ اللہ نے لوگوں کو مجبور نہیں کرنا، اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا ہے، اس لیے اس نے ان کو اعتقاد اور عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی اور انبیاء کو لوگوں پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان اور اطاعت کی طرف کھینچ لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل اور بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ تو جس قدر بھی اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے، وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی آزادی دی تھی۔ اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں بنائی، نہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا، مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ٹائم بھی اٹھ کر جو نماز پڑھتے تھے نا، تو آپ اس اختلاف ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے، اللہ مجھے اس میں صحیح راستہ اختیار فرما دو۔ تو اختلاف جو ہے وہ تو باہر تو اور باقی رہے گا اور اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اختلاف میں آپ دیکھیں ہمیں بحیثیت دائی کتنی زبردست آیت ہے، ہمیں کتنا بڑا سبق دیتی ہے کہ پیغمبر بھی لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے تھے، پیار کیا جا سکتا ہے، محبت کی جا سکتی ہے، دلیل دی جا سکتی ہے، قائل کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی اس کے ایمان اور عقیدے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ایمان کی راہ پہ ہے تو جتنا مرضی تاریخ کے اندر ظلم اور جبر ہوا، لیکن وہ ایمان کے راستے پر ہی رہا، اس نے دنیا میں جان دے دینا گوارا کر لی، لیکن جو کفر کے راستے پہ رہا اس نے بھی مر جانا گوارا کیا مگر ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت جو ہے وہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے ہی سامنے ابو جہل کی مثال بھی ہے، ابو لہب کی مثال بھی ہے۔ تو حالانکہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے نظام ایسا بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ناکام ہو گیا اس سب کے بعد کہ اس نے رسول بھیجے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ ناکام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ اولیاء اللہ اس کے بعد تو پھر بدرجہ اولا اس چیز کا اختیار کیسے رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو ہدایت کی راہ پہ چلا سکیں۔ اولیاء اللہ کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھی یہ والا اختیار نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ شفاعت کے بارے میں اس کے بعد چونکہ آیت الکرسی آنی ہے، اس لیے اس سے پہلے یہ والی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی تجارت ہوگی، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں۔ اور خاص طور پر دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے، خرچ کرو، خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ایمان کی راہ اختیار کیا اور انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں، مولانا لکھتے ہیں کہ انہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے۔ اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے کی اطاعت سے انکار کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، یا وہ لوگ جو اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا انہیں خوف دلایا گیا ہے، اور تیسری قسم یہ کہ یا پھر وہ لوگ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی اور سفارش سے کام لے جانے کا موقع حاصل ہو ہی جائے گا۔ آپ دیکھیں ملکی سطح پر، آپ دیکھیں لوگ کیسے کاروبار کرتے ہیں، انسان بھی گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں،
اور انسانوں کی دوستیاں کتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے اوپر لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ چھوٹا واقعہ ہے جو جالوت اور طالوت کا ہم نے پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ جسم دیا اور علم دیا، اور اس لیے اسے قیادت کا حق دے دیا، کوئی مال، کوئی اس کا اسٹیٹس کو کا وہ ریپرزینٹیٹو نہیں تھا۔ تو ایسا ایک فرد جو جس کے لیے مال اور بڑی گاڑیاں اور عالیشان گھر اور فیسلٹیز اور اسٹیٹس اس کا ایشو ہی نہ ہو، مسئلہ ہی نہ ہو، اسے کون خرید سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کون اس کا ریٹ لگائے گا؟ 10 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے جو اس سارے کھیل میں جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اس دوران ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آخرت کے لیے خرچ کرو، قیامت کے لیے خرچ کرو، کیونکہ وہاں تو کوئی تمہارا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش۔ اور میری عزیز بہنوں، یہ تیسری جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز میں خطاب کیا ہے سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہوئے، یہ تیسری جگہ ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اس سے ایک موٹا نتیجہ ہم نکال لیتے ہیں کہ سفارش کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، مجرمین زمین بھر کی دولت دے کر بھی نجات نہ پا سکیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آیت میں کہ جو کچھ بھی کر لیں، مجھے لگتا ہے کوئی آیت مس ہے بیچ میں سے، ایک منٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی دوستی، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو مخاطب دیکھیں ایمان والوں کو کیا، اور آخر میں کہا والکافرون هم الظالمون، یعنی اگر وہ خرچ نہیں کرتے، اگر آخرت کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو وہ کافر ہوں گے، اور ان کے کفر، یہ ان کا جو ایمان والے کفریہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو کفریہ طرز حیات اختیار کرتے ہیں، اصل میں وہی ظالم لوگ ہیں، سب سے بڑا ظلم ہی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کو ذرا تھوڑا ہم پیچھے جا کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، ما ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس، الا باذنہ، مگر بس اسی کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر بس وہ چیز جو وہ چاہے، وسیع کرسیہ السماوات، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے اور عظیم ہے۔ لا تأخذہ، نہیں لیتی پکڑتی، اخذن سے ہے یہ لفظ، اخذ یأخذ، یشفع کا مطلب ہے وہ سفارش کرتا ہے یا سفارش کرے، شفاعت ان سے مزار واحد مذکر ہے، شفیع ان سے بنا ہے یہ لفظ، لا یؤودہ، نہیں تھکاتی، بھاری نہیں لگتی اس کو، گراں بار نہیں کرتی اس کو، بوجھل نہیں کرتی، یعنی بوجھ کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جانا، عاجز ہو جانا، کسی ذمہ داری کے بوجھ کو نہ اٹھا سکنا، یہ لفظ ہے۔ تو اللہ نہیں تھکتا، اللہ کے لیے زمینوں آسمانوں کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ جاوید ہے، جس ایسا زندہ ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے، کبھی زوال نہیں ہے، اور القیوم ہے، تھامے رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، وہ ذات جو اپنے بل پر خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے، سینتن، اونگ، نودگی، وہ نیند جس سے سر بھاری ہو جائے، ونودگی اور نیند کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی سر بھاری ہو جائے اور انسان کچھ دیر کے لیے
ایک جھپکی میں آ جائے، نیند کی جھپکی میں آ کے غافل ہو جائے. اور نوم کہتے ہیں نیند کو، گہری نیند. اور کرسیہ اقتدار، قدرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اختیار کے لیے، سلطنت کے لیے. اور العلی بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، برتر، بلند مرتبہ. اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سردار آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے. اور کیوں سب سے بڑی آیت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ڈیزیگنیشن بیان کیا ہے. جیسے مجھے تو یوں لگتا ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل انٹروڈکشن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا کیا ذات ہے آپ کی، اور آپ کے کتنے بچے ہیں، اور آپ مطلب آپ عورت ہیں، مرد ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں. لوگوں نے بھی آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص اتاری کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے. اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور کوئی ایک بھی اس کے، اور وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے، اور کوئی ایک بھی اس کی برابری کا نہیں ہو سکتا. لیکن آیت الکرسی جیسے کوئی کہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں جاب کرتی ہوں اور میں فلاں آرگنائزیشن کی ہیڈ ہوں، اور وہ فلاں بزنس جو بہت بڑا دنیا کے اندر چل رہا ہے، میں اس کی ٹاپ اس کی لیڈرشپ میرے پاس ہے، اور میں یہ کرتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں. اور مطلب میرے ذمے جو میری کمپنی ہے اس کی ملازمین کی ہائرنگ اور فائرنگ ہے، مطلب میں ان کو ہائر بھی کر سکتی ہوں اور میں ان کو کمپنی سے نکال بھی سکتی ہوں. تو یہ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے یہ آپ کی اس مقام کے مطابق ہوگا. تو آیت الکرسی کیوں سردار آیت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل اس لحاظ سے انٹروڈکشن ہے جس میں اللہ کی شان اور اللہ کا اختیار اور اس کی بہت عظیم، بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. پہلی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی پوری اسرار ذات ہے جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے، اور ایسی پوری اسراریت ہے اس کے اندر کہ اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے دیکھنے کی طلب اور جستجو جو ہے وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے بھی خدا اور معبود بنائے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ خود ہی حیات ہے، اور جس کے بلبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے. اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا وہ خود ہی مالک ہے. کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں، اور نہ اس کے حقوق میں. لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین اور آسمانوں میں جہاں بھی کسی اور کو معبود بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، اور حقیقت کے خلاف در حقیقت جنگ کی جا رہی ہے. اور شفاعت کبریٰ کی جو وضاحت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اور اس کے سوا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات ہے، اور اس کو کبھی اونگ تک نہیں آتی، گہری نیند تو دور کی بات ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کی اونگ بھی آ جائے تو یہ مثال کئی دفعہ میں اس پہ غور کرتی ہوں کہ بچے ہمارے چھوٹے تھے تو سو جانا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، ایک چند سیکنڈ کی نا ایک پاور نیپی ہوتی تھی بس وہ، اور اتنے میں ہی بچوں نے وہ گلگپاڑا مچایا ہونا، آنکھ کھلنی تو کوئی بچہ جو ہے وہ ٹوٹی پہ کھڑا ہے سخت سردی میں اور اپنے سارے کپڑے بھگو چکا ہے، کچن میں کوئی ہنڈیا جل چکی ہے، کوئی مسہیپ ہو چکا ہے. اور ایک لمحے کی غفلت پہ بھی ہم پھر سارا دن آپس میں کہتے رہتے تھے یار میں بس ذرا سی میری آنکھ لگی اور اس میں یہ سب ہو گیا. تو اب تصور تو کریں کہ اتنی بڑی کائنات سنبھالنے والی ایک ذات ہو، ایک لمحے کی نیند بھی اس کو کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے ایک لمحے کے لیے بھی اونگ بھی نہیں آتی، گہری نیند بھی نہیں آتی، اور سب مالک ہی وہ ہے زمین و آسمانوں کا. اور اس کے اختیار کا اصل پہلو اللہ نے یہاں پہ یہی بیان کیا ہے کہ اس کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے سوائے اس کے حکم، مگر یہ کہ بس اس کی اجازت ہے. یہ جو
इल्ला बिइज़्निही का लफ्ज है वो अल्लाह ताला ने यहीं पर इस्तेमाल किया है कि उसके सिवा और उसी की इजाजत से और उसकी जो है वो सिफारिश की जा सकती है कि अल्लाह खुद, अब देखें इजाजत का जो है ना वो अल्लाह ने खुद आगे उसकी वजह बयान कर दी, क्योंकि जात ही वही है जो जानती है कि लोगों के आगे क्या है पीछे क्या है। और इसकी मिसाल एक मैं आपको देती हूँ कि फर्ज करें कि बतौर एक माँ के अल्लाह ताला मुझे कहते हैं कि चलो तुम अपने बच्चे के हक में सिफारिश करो। तो अपने बच्चे को मैंने दुनिया में लाने का जरिया बनी, मैं उसकी माँ थी। फिर मैंने उसको बचपन से पाला, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसकी मिजाज तबीयत। फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो जवान हो गया, और जब उसकी उम्र थी 30 साल तो मेरी मौत आ गई, मैं मर गई। ठीक है। अब मेरे बाद तो वो 20 साल और जिंदा रहा, पर उसको मौत आई 50 साल की उम्र में। अब बाकी 20 साल उसने जो कुछ किया वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो शफाअत कुबरा जो है ना, उसमें तो कोई शक नहीं वो पैगंबरों को दी जाएगी। तो सिफारिश का जो ये पहलू है ना कि कौन करे, वहां पे उस शफाअत कुबरा के बारे में कोई बहस नहीं है। तमाम अहदीस इसके बारे में एक दलील है कि अल्लाह ने पैगंबरों को ये हक दिया है, देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, तमाम पैगंबरों को देगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देगा, मगर किसके हक में ये अल्लाह फैसला खुद करेगा, क्योंकि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। और वो उसका तो इल्म, उस जात का सिर्फ इल्म यही नहीं है कि जमीनों आसमानों का और दरख्तों पत्तों का, बल्कि हर इंसान दुनिया में क्या अमल करके गया और उसका अंजाम कहाँ हुआ। तो अगर वो सारे उसके इल्म के लिए कोई जब वो रिसर्च करना चाहें, कोई डीप जाके अल्लाह के इल्म की वसअत का अंदाजा लगाना चाहें, वो नहीं कर सकते। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तो अल्लाह ताला ही जो है वो, अच्छा फिर अल्लाह ताला मुझे बुलाते हैं कि चलो आओ तुम बतौर माँ अपने बच्चे के हक में सिफारिश कर दो, तो किस बात पे सिफारिश? मसलन मैं देखती हूँ कि मेरी जिंदगी में वो मेरा बड़ा ही फर्मा बरदार था, बड़ा अच्छा बच्चा था, मेरा बड़ा फर्मा बरदार था, और उसने मेरी खिदमत भी बहुत की। मगर मेरे बाद अपने वालिद के साथ उसने क्या रवैया रखा और उनकी खिदमत कैसी रही, और आम तौर पर उसका नेकी का मिजाज रहा, उसका अकीदा तौहीद ठीक रहा। तो वो चूंकि उसकी पूरी कहानी के अंदर वो एक खूबी उसकी बहुत अच्छी और नुमाया होगी, तो अल्लाह ताला मुझे बुला लेंगे और खुद ही बताएंगे, ये इल्म भी अल्लाह ताला मुझे खुद ही देंगे कि चलो अब तुम इसकी सिफ्त के हवाले से मेरे से सिफारिश कर लो। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, सुलहा को, औलिया को, ये सब के ऊपर ये आयतल कुर्सी हावी है कि अल्लाह ही उनको ये हक देगा, उनको ये इख्तियार देगा कि वो सिफारिश कर सकें, वो किसके हक में सिफारिश कर सकें, वो किन अल्फाज में सिफारिश कर सकें, किस बुनियाद पे सिफारिश कर सकें। तो इसका इल्म चूंकि पूरी तरह से अल्लाह ताला ही को है, और वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी बादशाही जमीनों और आसमानों के ऊपर छाई हुई है। किसी ने इसकी, इमाम राग़िब ने इसकी ये मिसाल लिखी है कि जैसे अल्लाह ताला की जात इतनी बड़ी है और जमीनों आसमानों की मिसाल उसके मुकाबले में ऐसे है कि जैसे बहुत बड़ा कुछ सहरा और उसमें पड़ी हुई एक अंगूठी। मुझे ना इस मिसाल की समझ नहीं आती थी, मैंने इसको पढ़ा और मैं सारा दिन सोचती रही कि ये इस मिसाल का क्या मतलब है। सहरा बहुत बड़ा और उसमें एक अंगूठी, तो असल में वो अंगूठी कितनी छोटी सी होती है, कितना उसका साइज क्या होता है। तो जमीन और आसमान जैसे अंगूठी की साइज के हों, और वो इतना बड़ा सहरा जैसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो। तो अल्लाह ताला की बादशाह तो इतनी बड़ी है और वो जात इतनी बाकमाल है कि उसको इन जमीनों आसमानों की, आप देखें जितने आप एक्सपर्ट होते हैं, जितने आप बड़े होते हैं, उतना ही आप अपनी उस चीज की हिफाजत कर लेते हैं, उसको अच्छे से संभाल लेते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं होता।
اگر آپ کو ٹیکنالوجی آتی ہے، اگر آپ کو اپنے فونوں کی فائلیں وغیرہ کلیئر کرنی آتی ہیں، ڈیٹا مینٹین کرنا آتا ہے، تو آپ اپنے فون کو کتنا، آپ کے پاس بہت اعلیٰ فون نہیں بھی ہے تب بھی آپ بہت اچھے طریقے سے اسے لے کے چل لو گے. تو اللہ کی ذات جو خود اتنی بڑی ہو اور زمین و آسمان انگوٹھی جتنے ہوں، تو اللہ کے لیے اس زمین و آسمان جتنی انگوٹھی کو سنبھالنا کیا اللہ کو تھکائے گا؟ تو اللہ کو تھکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمانوں کی ایسے حفاظت کرے، اور اللہ تو بالا و برتر ہے اور عظمت والا ہے. اور یہ اتنی بڑی صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق 2-3 واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے. گارنٹی کارڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک گارنٹی کارڈ ہے کہ اگر یہ پڑھ لی جائے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد بغیر کوئی بات کیے آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ اس کی اور موت کے جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی جو ہی اسے موت آئی وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس کو اچھے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ضرور یاد کریں. ہر نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت ڈالا کریں. نماز کے بعد بھی اور صبح و شام کی اپنی دعاؤں میں بھی آیت الکرسی کو ضرور سامنے رکھیں اور یقین سے پڑھا کریں. یقین سے یہ اللہ نے بتایا بادشاہت، تو مجھے بتائیں جب اللہ قیامت برپا کرے گا اور اللہ خود اپنی عرش پہ متمکن ہوگا، تو یہ جو یہاں کے جالوت ہیں جتنے بڑے کڑیل ہوں، جتنے بڑے طاقتور ہوں، تو اب دیکھیں ایک بالکل ٹین ایج نوجوان نے اپنی وہ غلیل میں، آپ کہہ لیں کہ غلیل میں پتھر رکھ کے مارا اور وہ جالوت کی جا کے آنکھ میں لگا اور وہ وہیں پہ مر گیا. اللہ نے جالوت کی بادشاہت ساتھ ہی ختم کر کے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور داود سامنے آگے منظر پہ آگے ان کی شادی ان کی بیٹی سے کر کے انہیں اپنا پیغمبر خدا بنا دیا. اور وہ دنیا کی اتنی بڑی بادشاہت سے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا، وہ خود کہتے ہوتے تھے کہ میں تو بھیڑے چراتا چراتا وہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا. طالوت کہتے ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیڑے چراتے چراتے کو اللہ نے مجھے اپنا اتنی بڑی بادشاہ دے دی. تو اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی مالک کل ہے. یہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی اسی کے پاس ہے میری عزیز بہنوں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر ایمان کے صحیح راستے پہ چلتے ہوں تو ہمیں نوٹوں کا کوئی تھیلا خرید سکے. میں گھر میں ڈسکس کر رہی تھی کہ اب بھی کیا وہ باکس چلتے ہیں، بکسے چلتے ہیں نوٹوں کے؟ تو نہیں، میاں صاحب نے بتایا کہ اب تو نوٹوں کے تھیلے ہوتے ہیں بڑے اسپیشل بنے ہوئے، انہیں منی بیگز کہتے ہیں. اور منی بیگز میں کروڑ کروڑ روپیہ، 10-10 کروڑ روپیہ. کیا زمین کے یہ متکبرین، یہ دولت پسند، کیا بنے گا ان کا آخرت میں؟ اللہ کہاں سے پکڑے گا ان کو؟ یہ کیسے جواب دے سکیں گے؟ مجھے بتائیں، یہ کیسے اس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا جواب دے سکیں گے کہ ہم جب حکومتوں اور اقتداروں کے لیے اور اس پیسے دولت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اچھا، یہ شفاعت کبریٰ کے بارے میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں. اور لکھا ہے کہ مثلا بائبل کا یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. یعنی وہ زمین اور آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے. اس کی ملکیت کا تصور تم نہیں کر سکتے. اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں قطعاً کسی کا کوئی حصہ نہیں. اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی، اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور اس کا غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور اس کا ہمسر. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان مشرکین کے خیالات کو بھی باطل قرار دیا ہے جو بزرگوں، انسانوں، فرشتوں اور دوسری ہستیوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر اڑ بیٹھے وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں وہ اللہ سے لے سکتے ہیں. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو بڑی دور کی بات،
کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا، اور اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیاد پر ایک ضرب اور لگتی ہے۔ اوپر کے فکروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت، اس کے متعلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ آپ ایک دوسری حیثیت سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کام میں دخل بھی کیسے دے سکتا ہے، جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو وہ سمجھ سکے، اور انسان ہوں یا جن یا دوسرے فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں ہے۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں۔ ان مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کریں، جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ اور کرسی کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا کہ یہ حکومت اور اقتدار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ حاکمانہ اختیارات بھی ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خداوند عالم کی ذات اور صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے کہ یہاں سے پھر اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور اس ہفتے میرا یہ خیال ہے کہ ہم عقیدہ سفارش کو اپنا موضوع بنائیں۔ پورے ہفتہ آپ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، جن لوگوں سے ملیں آپ نے ان کے خیالات کو آپ نے عقیدہ سفارش کے اعتبار سے جاننا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ انسانوں پر ان کے اعمال پر عقیدہ سفارش کا اثر اچھا ہے یا برا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عقیدہ سفارش اللہ نے تو یہ ایکسیپشن ایک رکھی، انسانوں کو آخری اس کی رحمت کا بہت بڑا اظہار جو ہے وہ عقیدہ سفارش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عقیدہ سفارش کے ساتھ دراصل اپنے بندوں کو بچا کے بالآخر جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ انسانوں نے اس دنیا میں کیا کیا، انہوں نے سمجھا کہ وہ چونکہ ان کی سفارش ہو جائے گی، اس لیے چاہے وہ دندناتے پھریں اور چاہے وہ گھوڑوں گدوں کی طرح ان کی خرید و فروخت انسانوں کی ہو، لیکن آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ان کی سفارش ہو ہی جانی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، اگر ہم سفارش پہ بیس کرنے لگ جائیں نا تو ہمارے اعمال میں کمزوری آتی ہے، اور ان کا درجہ جو ہے نا عمل کی اس کا جو معیار ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو پورا ہفتہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ سفارش کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں یہ نہیں سوچنا کہ میری سفارش ہو جائے گی، آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے تو کام کرنا ہے۔ اگر میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تو میری کون سفارش کرے گا؟ اللہ کے نبی میری سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر میں نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر میں ان لوگوں میں سے بھی نہ کہیں ہو جاؤں جن کی سفارش ہی نہیں ہونی ہے نا۔ تو عمل پہ توجہ دینی ہے، 5 وقت فرض نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، وقت پہ ادا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، پورا ہفتہ کوشش کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹے کی بو منہ میں سے بو آتی ہے، اور اس کی بو سے فرشتہ اتنی دور چلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کیا جھوٹے کی سفارش کریں گے؟ ہے نا۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، اور 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور سوچنا کیا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول میری کیسے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی میری سفارش نہیں کریں گے۔ آپ سفارش کریں گے ان سچے لوگوں کی جو سچ پہ زندگیاں گزارتے ہیں، مگر پھر کبھی کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بشری کمزوری میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی پھر اس کی سفارش کریں گے۔ لیکن جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا، جس نے جان بوجھ کے گناہ کیے، جس نے جان بوجھ کے
جو ہے وہ دین کو چھوڑے رکھا تو پھر اللہ کے رسول تو اللہ کے ساتھ ہوں گے نا. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک پیج پہ ہوں گے. جو اللہ کی پسند ہوگی وہی آپ کی پسند ہوگی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی پسند ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سے فارغ سے طاقت عطا کرے, قوت عطا کرے, نہ کہ ہمارے اعمال کو کمزور کرے. تو اپنی دعاؤں میں آپ سب نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے. اللہ آپ سب پر اپنی جو ہے وہ رحمت نازل کرے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.